پیش رفت کرنی ہے یا نہیں کرنی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، کتنی پور امید ہے یا امید ہے کہ نظر ثانی اپیل میں فل کورٹ کا بینچ تشکیل دیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو مجھے جب انسٹرکشنز ملیں گی جی تو بالکل نظر ثانی ہمیں دائر کرنی چاہیے. میری رائے بھی یہی ہے کہ دائر کرنی چاہیے، لیکن ابھی میں انسٹرکشنز کا انتظار کروں گا. جب مجھے میرے کلائنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں گی تو اگر ہم نے دائر کی تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ لارجر بینچ کے پاس تو کم از کم جانا چاہیے نا. اگر کہ فل کورٹ نہیں بھی بنتا تو لارجر بینچ، لیکن اس وقت بہتر یہی ہوگا کہ فل کورٹ بنے. بہتر یہی ہوگا کہ فل کورٹ بنے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کتنا امکان ہے اس کی کامیابی کا. جی تو قوی امکان ہے اس کی کامیابی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ ریویو لگ جاتا ہے تو پنجاب میں میرا یہ یعنی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں کہ حمزہ صاحب کی حکومت جو ہے پھر پنجاب میں واپس آ جائے گی سر. اگر یہ سنا جاتا تو ریویو. کچھ بتائیں گے کیسے مطلب اس آرڈر میں اتنے سکم ہیں جی، اتنی غیر آئینی چیزیں ہیں اس میں جی، اور پھر اس میں جو ایک باعث جو نظر آیا ہے ہمیں، اس میں سیمنگ باعث وہ اتنا اپیرنٹ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو بھی لارجر بینچ یا فل کورٹ اس کو سنے گا وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہ کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی ایک آخری ضروری چیز جی، یہ سب سے سیدھی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک شک ڈال دی آئین میں. آئین کو ری رائٹ تو نہیں کر سکتی بالکل. سپریم کورٹ آئین میں شک تو نہیں ڈال سکتی. سپریم کورٹ آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتی. یہ جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف مقننہ کا ہے، لیجسلیچر کا ہے. انہوں نے یہ چیز کی ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی شک ڈال دی. جی پلیز. انہوں نے کہا کہ منرف اراکین کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک. جبکہ اس سے پہلے ہمیشہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ تو صریحاً آئین کی وائلیشن ہے، اور اتنی بڑی وائلیشن ہے کہ اس کو تو کوئی بھی ریویو بینچ جو ہے اس کو نہیں یعنی اپ ہولڈ کر سکتا. اور ریویو تو کیا سمپل میجورٹی سے اس وقت اگر پارلیمنٹ میں قانون آ جائے جی تو یہ تو فیصلہ ویسے ہی ورڈ اب انیشیو ڈکلیئر ہو سکتا ہے. پارلیمان میں قانون بنانے سے ختم ہو سکتا ہے یہ فیصلہ. اگر پارلیمان میں اس پہ قانون سازی کر دی جائے، کل کر دیں آپ، جی، تو پنجاب کی حکومت حمزہ صاحب کی واپس آتی ہے. پنجاب کے عوام کو یہ آپ امید اور ہوپ دے رہے ہیں کہ حمزہ صاحب کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں امید ہوپ دے رہا ہوں جی، پنجاب کے عوام کو نہیں. جی، میں پاکستان کے عوام کو امید ہوپ دے رہا ہوں کہ آپ آئین کو فالو کریں، اور پارلیمان کو بھی امید دے رہا ہوں کہ آپ بھی آئین کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ آئین کو فالو کریں گے تو یہ جو اکھاڑ پچھاڑ جو ہو رہی ہے، جس میں کہ عدلیہ کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور عدلیہ کا خام خواہ ساکھ جو ہے مجروح ہو رہی ہے، تو عدلیہ کی ساکھ کو بھی آپ بچا لیں گے اس طرح سے. کیونکہ 3 ججوں کی جو ساکھ ہے وہ عدلیہ کی ساکھ نہیں ہے. عدلیہ کی ساکھ تو ہے ساری پاکستان کی عدلیہ، سارا پاکستان کا سپریم کورٹ. تو میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ پارلیمان کی ساکھ قائم ہو، عدلیہ کی ساکھ قائم ہو، اور پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا ہو. باقی یہ جو انڈیویجول ججز ہیں یا کوئی ایک انفرادی طور پہ چیف جسٹس صاحب کا کوئی عمل دخل ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہیں. لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، ادارے رہتے ہیں، اور اداروں کو ہم نے قائم رکھنا ہے اپنے اس طریقے سے جس طرح سے کہ آئین چاہتا ہے کہ وہ قائم رہے. آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. سر، کیا پارلیمنٹ بینچ اور سو موٹو کے حوالے سے ججز کے اختیارات کم کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختیارات کم ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ججز کے اختیارات آپ کم بھی کر دیں گے جی تو وہ پھر بھی اختیارات سے تجاوز کر لیں گے. تو یہ تو کوئی ریمیڈی مسئلے کا حل نہ ہوا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو آلریڈی اختیارات دیے گئے ہیں جی، کم از کم اس کے اندر تو وہ رہیں. اب تو جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو کے، مثلا میں بتاتا ہوں کہ جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کی کہ اپنی مرضی کا بینچ بنایا. ٹھیک. اور سپریم کورٹ کے جو مائنورٹی ججز تھے، جو اقلیت میں تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کی میجورٹی یعنی کہ اکثریت کو نکال دیا، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک چیف جسٹس آئے جو ان کا نام بھی میں نہیں لینا چاہوں گا، وہ منفرد تھے اپنی
وہ حلیے کی وجہ سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں وہ واحد جج تھے جن کی کہ وہ چٹیا تھی. ٹھیک. تو وہ چٹیا والے جو جج صاحب تھے تو وہ اپنے جو ذاتی معاملات جس میں کہ ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا تھا وہ کبھی بینچ سے نہیں اٹھتے تھے, اور پھر جو ان کے فیصلے ہوتے تھے وہ اس وقت اتنے فرتے جذبات میں بہہ جاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہی آئین ہے, یہی قانون ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. اس کے بعد پھر ہمارے پچھلے جج صاحب آئے, جسٹس صاحب جو ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے, ان کا بھی میں نام کیوں لوں اب جی, کیونکہ ہمارے وہ دوست بھی ہیں اور ذاتی تعلقات تو انسان کے ہوتے ہیں, تو میں ذاتیات میں جانا نہیں چاہتا, تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں میں گئے, وہ مختلف اسکولوں میں چلے جاتے تھے, وہ اس طرح سے ڈیم بنانے چل پڑے تھے. وہ پورے ادارے جو ان کی رپورٹیں منگا کے اداروں کو چلا رہے تھے, وہ پی آئی اے کو چلانا چاہتے تھے, وہ ریلوں کو چلانا چاہتے تھے, جس طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب سے انہوں نے اس وقت برتاؤ کیا. اور اب سنا ہے کہ وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے اپنے تعلقات استوار کریں, لیکن اس وقت وہ فرتے جذبات میں اتنا بہہ چکے تھے کہ ان کو کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی کہ اچھا کیا اور برا کیا. اور اب جو موجودہ بھی ہم نے ایک ہی بینچ کو بار بار دیکھا کچھ فیصلے کرتے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے, اور یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بڑا پھلے گا پھولے گا. اور میں نے سپریم کورٹ کو یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ بالکل ان اے وے آپ کی بات ہے کہ جی آپس میں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو پارلیمان میں ہیں, مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی سب سے بڑی, ان کو اکٹھے چلنا چاہیے, کیونکہ ہماری اس وقت معیشت جو ہے اس پہ بڑا منفی اثر پڑ رہا ہے ان تمام چیزوں کا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو ضرور اکٹھا کریں, لیکن خدارہ آپ کو بھی تو اکٹھے نظر آنا چاہیے, اور آپ تو تبھی اکٹھے نظر آئیں گے نا جب آپ ایک دوسرے کو مل کے اکٹھے, جب فل بینچ میں یا فل کورٹ میں, فل بینچ نہیں فل کورٹ میں جب آپس میں ہم آہنگی سے فیصلے کریں گے, اور جہاں ڈفرینس آف اوپینین ایک دوسرے کا سنیں گے, تو پھر آپ اکٹھے نظر آئیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک یا دو شخص جو ہیں وہ حاوی آ جائیں اور باقی سارے ان سے مجبور ہو جائیں اگری کرنے پہ, پھر وہ اکٹھے نظر نہیں آتے, پھر تو وہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں اس پارلیمان میں یا اس سپریم کورٹ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جب بھی کلا کما ہوگا پاکستان میں, چیزیں امپروو ہوں گی, معیشت اپنی جگہ پہ آ جائے گی, اور ہم پھلیں گے پھولیں گے اور ترقی کریں گے. بالکل ٹھیک, انشاءاللہ. سر, پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب میں سیریل نمبر کے ساتھ الیکشن کرایا گیا تھا. حمدہ شہباز نے چیلنج کر دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ سیریل نمبر کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے ابھی اس چیز کو دیکھا نہیں ہے, ٹھیک, میرے سے کسی نے ڈسکس نہیں کیا, تو آف ہینڈ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں. سر, آپ نے دیکھا ہے ان کا عہدہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر